جب میں نے زمین کا میڈیم بھی چیک کر لیا, میں نے پانی کا میڈیم بھی چیک کر لیا, تو اب فضائی میڈیم رہ گیا. کیا بات. کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, جیسے مجھے بھی بڑا ہے, تو یہ اس ہائٹ فوبیا کو اوور کم کرنے کے لیے کیا آپ ٹپ دینا چاہیں گے؟ آپ اسکائی ڈائیو ایک دفعہ کر لیں, آپ کے سارے فوبیا ایک دو میں نکلیں گے. یا فوبیا جائے گا یا بندہ جائے گا. اگر اس کا علم سے تعلق ہوتا تو ان پڑھ لوگوں کو بھوکا مرنا پڑ رہا ہوتا. اور آپ ہار کے بھی سیکھتے ہیں اور آپ جیت کے تو سیکھتے ہیں. آپ لوگ پیدا نہیں کرے, کیوں آپ اس کے اوپر امپوز کرتے جا رہے ہیں ایک چیز. نہیں بیٹا آپ نے بایولوجی پڑھنی ہے, یا نہیں بیٹا آپ نے آرٹس پڑھنا ہے, یا وہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہو سکتا ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ سلمیٰ. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خود بھی بڑی خوش ہوں کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک بڑے زبردست گیسٹ موجود ہیں. اور ان کے زبردست ہونے کی تو بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک حیران کن وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بلندیوں پہ رہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ آج بائی چانس وہ زمین پر نظر آئی گئے تو کیوں نہ ہم ان سے ملاقات کریں, آپ کی بھی بات کروائیں. میرے آج کے مہمان ہیں سید عماد ہاشمی, اور یہ پاکستان کے ینگسٹ اسکائی ڈائیور ہیں. بہت زبردست کام کرتے ہیں جی. اب یہ ہواؤں میں رہتے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ آخر ان کو شوق کیسے پیدا ہوا. ہم ان سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. السلام علیکم عماد. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تھینک یو سو مچ. آج آپ زمین پہ اترے اور آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا, تھینک یو. یو ویلکم. یہ بتائیے کہ کہاں سے تعلق ہے آپ کا پاکستان کے کون سے شہر سے؟ میرا تعلق لاہور سے. زبردست. اچھا, آپ کی ابتدائی تعلیم بھی پھر لاہور میں ہی ہوئی؟ جی بالکل, میری ابتدائی تعلیم لاہور سے ہے. تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ذرا اپنا کچھ پرسنل بتائیے, فیملی کے بارے میں بتائیے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہواؤں میں رہنے والا, ہواؤں کا شہزادہ ہے, وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور کتنے اس کے بہن بھائی ہیں؟ میں سب سے بڑا بھائی ہوں اور میرے سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں. اچھا. اور وہ ابھی پڑھ رہی ہیں اور میں بھی ابھی پڑھ رہا ہوں. میں یونیورسٹی کے اندر ہوں, میرا 5th سیمسٹر چل رہا ہے. زبردست. جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان کے ینگسٹ اسکائی ڈائیور ہیں, تو آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ ان کی ایج کیا ہے. تو اگر آپ کو ایج بتانے میں پرابلم نہیں ہے تو بتائیے. آپ 22. مجھ سے تو بہت چھوٹے ہیں آپ. اوکے, ویسے تو لڑکیاں بھی اپنی عمر نہیں بتانا چاہتی, بٹ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں, لیکن ماشاء اللہ کام ان کے اتنے بڑے بڑے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا, میں چھوٹا سا بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تو آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ اسکائی ڈائیونگ کا شوق کہاں سے آ گیا؟ مطلب بہت سارے شوق ہوتے ہیں, یہ بالکل ہی یونیک ہے اور ہم نے تو بہت کم نام سنا ہے. دیکھیے, کوئی بھی شخص ہوتا ہے, اگر کسی کو سنگنگ کا شوق ہے تو ہمیشہ اس میں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ٹرائی کر رہا ہوتا ہے, اور ایک انسٹرومنٹ وہ ہوتا ہے جس پہ اس کی مہارت آ جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اسی طریقے سے میں اسپورٹس میں تھا. میں نے سوئمنگ کی, میں نے کراٹے کی. میں سوئمنگ میں نیشنل لیول پہ گیا, کراٹے میں براؤن بیلٹ فرسٹ ٹائم گیا. اس کے بعد شوٹنگ کے اندر میں نے پریسیجن شوٹنگ کی, کامبیٹ شوٹنگ کی. تو جب میں نے زمین کا میڈیم بھی چیک کر لیا, میں نے پانی کا میڈیم بھی چیک کر لیا, تو اب فضائی میڈیم رہ گیا. کیا بات ہے. سو آئی پرسوڈ اسکائی ڈائیونگ. سو فضائی میڈیم یوز ٹرائی کرنے کا آپ کے مائنڈ میں جب آئیڈیا آیا تو کون آپ کی انسپریشن تھا؟ کس سے آپ کو دیکھ کے یہ ہوا کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں؟ میں نے ول اسمتھ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں اس نے اپنا اسکائی ڈائیونگ ایکسپیرینس بتایا ہوا تھا, ٹینڈم ایکسپیرینس اس نے بتایا ہوا تھا. تو وہ چیز میں نے کہا کہ یار, اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ گاڈ ہیز پلیسڈ دا بیسٹ تھنگز ان لائف آن ادر سائڈ آف دا فیئر. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ جتنی بھی دنیا میں اچھی چیزیں ہیں وہ ڈر کے دوسری طرف ہیں. جس طرح ڈر کے آگے جیت ہے. بالکل. تو پھر اور میں نے اور اس طرح کی کچھ سولو اسکائی ڈائیونگ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں, تو میں نے کہا کہ یار دیٹس سم تھنگ وچ آئی آلسو وانٹ ٹو ڈو. اور پھر جب آپ نے فرسٹ ٹائم اس کو کرنا چاہا تو کیا آپ کا فرسٹ اسٹیپ تھا؟ کن لوگوں سے آپ نے اپروچ کیا؟ تو میں نے اپنی فرسٹ ٹینڈم کی تھی UAE کے اندر 2021 کے اندر. تو کچھ پیسے جمع کیے میں نے اور میں اپنی فرسٹ ٹینڈم کی. تو جب میں نے ٹینڈم کی تو میرا پہلے تو کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے لائسنس کرنا ہے یا اس کو پروفیشنلی میں نے پرسو کرنا ہے. بٹ جب میں نے وہ ٹینڈم ایکسپیرینس لیا تو میں نے کہا کہ یار دس از سم تھنگ جس کو میں اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ لیو دس. تو پھر تھوڑے سے کچھ اور پیسے وغیرہ جمع کر کے تو جب میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے وہاں پہ اسکائی ڈائیونگ کے لائسنس کی جو پوری ٹریننگ ہوتی ہے سارا کچھ اس کو پرسو کیا. زبردست. یعنی کہ ایک طرح سے یہ آپ کا پیشن ہے اس میں آپ. اچھا, آپ نے جس طرح سے بات کی کہ پیسے اکٹھے کیے, تو کتنا پیسہ لگ جاتا ہے؟ مطلب ایک عام انسان اگر چاہ رہا ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح اس فیلڈ میں آئے, وہ بھی اس قسم کی ایڈونچر کا شوق رکھتا ہے, تو کتنا پیسہ لگانا پڑے گا اس کو؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, اسٹیپ وائز اگر بتا دیں تو. اسٹیپ وائز دیکھیں تو سب سے پہلا اسٹیپ ٹینڈم جمپ آتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس لیں کہ یہ چیز آپ کو اچھی لگتی بھی ہے کہ نہیں. تو وہ اگر ٹینڈم ہوتا ہے کہ آپ انسٹرکٹر کے ساتھ اسٹریپ ہوئے ہوتے ہیں اور سارا کنٹرول انسٹرکٹر کے پاس ہوتا ہے, پیراشوٹ وہ کھولتا ہے, لینڈنگ وہ کرواتا ہے, ہر چیز وہ کرتا ہے. سو یو جسٹ دیئر ٹو انجوائے دا رائڈ. اب اس کی اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو وہ ڈفرینٹ ممالک کے ڈفرینٹ ڈراپ زونس کے ڈفرینٹ ٹائم آف دا ایئر ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں.
تو منیمم آپ کہہ لیں کہ پاکستانی 1.5 لاکھ روپے آپ کو ایک جمپ کا کاسٹ کرتا ہے, اور میکسیمم آئی گیس اس وقت 3.5 لاکھ روپے کاسٹ کر رہا ہے. سو اگر اب ایک انسان ٹھیک ہے پلان کر چکا ہے اور وہ افورڈ کر بھی رہا ہے, تو پھر اب اس نے جب اوپر سے نیچے جمپ کرنا ہے تو وہ کیا ضروری اکوپمنٹس ہوں گے جو اس کو چاہیے ہوں گے, اور وہ کہاں سے ملیں گے؟ ٹینڈم کے لیے تو کوئی ضروری اکوپمنٹ نہیں ہے, آپ نارمل اپنے کپڑوں کے اندر جائیں اور وہی سارا ان کے پاس گیئر وغیرہ ہوتا ہے. ایون جب آپ اسکائی ڈائیونگ کے لائسنس کو پرسو کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ہیلمٹ بھی رینٹل مل جاتا ہے, آلٹیٹیوڈ میٹر بھی رینٹل مل جاتا ہے, ہر چیز رینٹل وہاں پہ پڑی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, کیونکہ اسکائی ڈائیونگ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے. اگر ہم ہیلمٹ کی بات کریں تو ہیلمٹ 1.5-2 لاکھ روپے سے شروع ہوتے ہیں. ہم آلٹیٹیوڈ میٹر کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح سے 1-2 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں. اور اگر ہم جو پورا رگ ہوتا ہے, جو سسٹم ہوتا ہے, وہ $25,000 سے شروع ہوتے ہیں, تو وہ پاکستانی 60-70 لاکھ روپے بن جاتا ہے. ناظرین وہ بات ٹھیک ہے نا, شوق دا ملک کوئی نہیں. تو شوق دا ملک اگر آپ کو شوق ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے یا تھوڑا سا اس سے اپر لیول ہوتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ اوکے, سو جب آپ ٹینڈم ایکسپیرینس کر لیتے ہیں اور آپ اس میں لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے AFF کورس. اس کو ایکسلریٹیڈ فری فال کورس کہتے ہیں. اس کے اندر 7 جمپس ہوتی ہیں. وہ 7 جمپس میں سے 3 جمپس 2 انسٹرکٹرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ مڈل میں ہوتے ہیں اور آپ کے دونوں سائڈوں پہ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ آپ ہیں اور یوں 2 انسٹرکٹرز, اور ان کے ساتھ آپ فری فال میں آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ کہ وہ آپ کو چھوڑتے بھی ہیں, بیچ میں پکڑتے بھی ہیں, چھوڑتے بھی ہیں, جسٹ ٹو گیو یو اے فیل کہ ہو کیا رہا ہے. تو جب آپ وہ 7 جمپس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہوا میں فری فال میں ہیں تو آپ اسٹیبل آئیں, آپ گھوم نہ رہے ہوں یا آپ پینک نہ کر رہے ہوں. وہ اس کا مقصد ان 7 جمپوں کا یہ ہوتا ہے. جب 7 جمپیں آپ کی مکمل ہوتی ہیں, آپ نے سارے منوورز کرتے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ایکسلریٹیڈ فری فال کورس آپ نے پاس کر لیا ہے اور آپ اکیلے جمپ کر سکتے ہیں. کسی اور جمپر کے ساتھ نہیں, صرف اکیلے آپ جمپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا اس کا اسٹیج ہوتا ہے وہ A لائسنس ہوتا ہے. A لائسنس کے اندر کچھ اور منوورز ایڈ ہو جاتے ہیں کہ ہوا کے اندر اگر 2 بندے جا رہے ہیں, آپ نے ایک کے قریب آنا ہے یا اس سے پیچھے جانا ہے, آپ نے ٹرن کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں, یہ سارے منوورز اس میں سکھائے جاتے ہیں. اور A لائسنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 25 جمپس, کہ آپ کی کم سے کم 25 جمپس ہونی چاہیے, جس میں سے کچھ 3 لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, کچھ 4 لوگوں. A لائسنس کے بعد جو ہے وہ آپ کا پھر یہ بنتی ہے. اور B لائسنس میں کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. A لائسنس کے اندر آپ کو پیکنگ کورس بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے اندر یہ کہ پیراشوٹ کھل گیا, اب آپ نے زمین پہ آ کے اس کو پیک کس طریقے سے کرنا ہے, یہ اس کے اندر بالکل. اب جب ہم بات کریں B لائسنس کی, تو B لائسنس کے اندر آپ کو واٹر ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. واٹر ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے کہ وٹ ایف آپ سمندر میں لینڈ کر جائیں, کیونکہ زیادہ تر اسکائی ڈائیونگ سینٹرز کھلے ایریاز کے اندر ہوتے ہیں, یا کسی اور پانی کی جگہ پہ آپ لینڈ کرتے ہیں, تو آپ نے اس چیز سے باہر کیسے نکلنا ہے اس سینیریو سے. امیجن کریں کہ آپ پانی میں چلے گئے اور آپ کے اوپر پورا کا پورا پیراشوٹ آ گیا, تو ایک نارمل بندہ پینک کر جائے گا اس سچویشن کے اندر, تو وہ فیٹل ہو سکتا ہے. تو وہ پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جی آپ نے پانی سے کس طریقے سے نکلنا ہے. دوسری اس کے اندر ہوتی ہے کینوپی پائلٹنگ کورس. کینوپی پائلٹنگ میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیراشوٹ کھل گیا ہے تو آپ اپنا چیسٹ اسٹریپ تھوڑا سا لوز کر دیتے ہیں, لیگ اسٹریپ لوز کر دیتے ہیں, اور بڑا آپ کو تھوڑا سا کمفرٹ آپ کا جو ہے نا وہ اس چیز پہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. B لائسنس میں یہ ہوتا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ 50 جمپس ہے. اب ان دونوں لائسنس کے لیے ایگزامز ہوتے ہیں. ایک تو ٹریننگ ایسپیکٹ ہے, پھر اس ٹریننگ کے چیک جمپس ہوتی ہیں کہ آپ نے وہ سارے منورز کر کے دکھا دی. اس کے بعد ایگزامز ہیں جو کہ آن لائن ہوتے ہیں, کچھ اس میں ریٹرن ہوتے ہیں, اور کچھ سائیکولوجیکل ایگزامز ہوتے ہیں. وہ جب آپ سارے کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور پھر جو یونائٹیڈ اسٹیٹس پیراشوٹ ایسوسیشن ہے USPA, وہ اس لائسنس کو اپروو کرتے ہیں, تو آپ کے پاس لائسنس اور آپ یہ حاصل کر چکے ہیں دونوں. زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے فرسٹ جمپ کی, مطلب فائنلی یہ سارا کچھ اچیو کرنے کے بعد اب آپ کا ٹائم ہے جی آج میں نے اکیلے میں نے فری فال یہاں پہ جمپ کرنا ہے, تو کیا فیلنگس تھی اس ٹائم پہ؟ کیا کوئی ڈر خوف کا عنصر پایا جا رہا تھا؟ کہ اکیلا جمپ تو جب آپ کا AFF ختم ہو جاتا ہے, 7 جمپس مکمل ہو گئے, اس کے بعد آپ اکیلے تو جمپ کر سکتے ہیں. اکیلے جمپ کرنا از ویری بیوٹیفل, بہت مزہ آتا ہے آپ کو, دیٹس دا بیسٹ فیلنگ ان دا ورلڈ. لیکن جب A لائسنس مل جاتا ہے اور آپ باقی لوگوں کے ساتھ جمپ کر سکتے ہیں نا, وہ اور بھی زیادہ مزے کا, کہ آپ ہوا میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جمپ کر رہے ہیں, ان کے آپ نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, آپ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں, قریب آ رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, تو دوستوں کے ساتھ جمپ کرنے کا مزہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ مطلب یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہر بندے نے نہیں لیا ہوتا. یہ اوپر کے لوگوں کی سوچ ہے, اوپر کے لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں, اور ایون کہ آپ کی آج کی اس پوڈ کاسٹ سے انسپائر ہوں گے اور ان کا ارادہ بنے گا بھی. بٹ کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, جیسے مجھے بھی بڑا ہے. تو یہ اس ہائٹ فوبیا کو اوور کم کرنے کے لیے کیا آپ ٹپ دینا چاہیں گے؟
آپ اسکائی ڈائیو ایک دفعہ کر لیں, آپ کے سارے فوبیا ایک گو میں نکلیں گے. یا فوبیا جائے گا یا بندہ جائے گا. نہیں, بندہ نہیں کہیں جاتا, لیکن آپ کے سارے فوبیا, سارے کویشچنس کے آنسرز ایک جمپ پہ آپ کو مل جائیں گے. اوکے, سو اچھا یہ بتائیں کہ جب فار ایگزامپل اب جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک گائیڈ بھی ساتھ ہوتا ہے جب کوئی فرسٹ ٹائم کر رہا ہے تو اس کو وہ ہیلپ کرنے کے لیے, تو کیا ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ فینٹ ہو جائیں یا مطلب بے ہوش ہو جائیں گے, یار نیچے تو اتنی گہرائی ہے مجھے تو اس نے چھوڑ دیا؟ ٹینڈم کے اندر تو بہت کامن ہے کہ لینڈ ہوتے ہوئے جو ہے نا, جس بندہ ٹینڈم کر رہا ہے وہ فینٹ ہوا ہوا ہوتا ہے, بہت کامن ہے. ڈراپ زون پہ آپ کو ملے گا, اس کو نیچے جا کے پانی کی چھٹے مار رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت کامن ہے. بٹ سولو جمپس کے اندر بھی کئی لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں. وہ کوڈ بھی اس کی میڈیکل کنڈیشن کوئی اس طرح کی ہو سکتی ہے, یا اوپر کوئی کولیجن اس طرح کی ہو گئی, فینٹ ہو جاتے ہیں. بٹ اب دیکھیں آپ فینٹ ہو گئے ہیں تو ایک بڑا کامن کویشچن ہوتا ہے کہ پیراشوٹ کون کھولے گا. تو ایک آپ کے جو پورا سسٹم ہوتا ہے ریگ, اس کے اندر ایک ڈیوائس ہوتی ہے, اس کو AAD ڈیوائس کہتے ہیں, آٹومیٹک ایکٹیویشن ڈیوائس. تو وہ ایک سرٹن آلٹیٹیوڈ پہ جب ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ اسٹل فری فال کے اندر ہے تو وہ ریزرو آٹومیٹکلی پاپ اپ کر جاتا ہے. انجری ہوتی ہے کیونکہ آبویسلی آپ پیراشوٹ کو خود کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے, بٹ آپ زندہ بچ جاتے ہیں. ٹھیک, لیکن یہ بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے کہ اگر آپ ڈیل کر سکتے ہیں تبھی اوپر جائیں, یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے. سو بہت ڈیئرنگ لوگ ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں, جو فری فال ٹرائی کرتے ہیں. مطلب میں سمجھتی ہوں میرے لیے تو یہ بہت زیادہ انسپائرنگ بھی تھا اور حیران کن تھا کہ یار اوپر آسمان سے کیسے خود جمپ کر رہے ہیں بنا کسی پیراشوٹ کے. لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں پیراشوٹ ہوتا ہے ساتھ. سیفٹی تو مسٹ ہے نا, سیفٹی تو ہونی بھی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسکائی ڈائیونگ, مطلب پاکستان میں اتنا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ایک آپ ہی ہیں واحد کہ جنہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا, اور انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے اور نوجوان بھی اس فیلڈ میں آئیں گے. تو جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے ایکسپیرینسز کو, بلکہ میں کہتی ہوں کہ اس قسم کی جو گیمز ہیں ان کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں وہ لوگ اور کیسے ان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیا ان کا فیوچر ہے؟ دنیا میں آلموسٹ ہر ملک کے اندر اسکائی ڈائیونگ ہوتی ہے. صرف پاکستان کے اندر کوئی اس طرح سے کمرشلی ڈراپ زون نہیں آپریٹ کرا. ایون انڈیا کے اندر 2 ڈراپ زونز ہیں جہاں پہ 2 جگہیں ہیں جہاں پہ اسکائی ڈائیو ہو سکتی ہے. تو آپ دنیا کے کسی بھی ڈراپ زون پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو آلموسٹ ہر نیشنلٹی کا بندہ ملتا ہے. آپ کو رشین بھی مل جائے گا, چائنیز, تھائی, کورین, انڈین, آپ کو ہر نیشنلٹی کا ملے گا. پاکستانی نہیں آپ کو ملتا بس وہاں پہ. اب ملے گا, اب ملے گا. اب آپ کو انشاءاللہ اماد ہاشمی ماشاءاللہ وہ پاکستانی ہے جو جہاں پہ کوئی نہیں ہوگا وہاں اماد ہوں گے انشاءاللہ. بٹ یہ کہ اس کو پراپر ایز اے اسپورٹس دیکھتے ہیں. کچھ ممالک USA کے اندر, آسٹریلیا کے اندر اس کے پراپر نیشنلز ہوتے ہیں, نیشنل لیول پہ یہ ہوتا ہے. پھر اوبویسلی انٹرنیشنل پہ اس کا ورلڈ چیمپئن شپ ہوتا ہے اسکائی ڈائیونگ کا, ایشین چیمپئن شپ ہوتا ہے. تو بڑی ریکگنائزڈ اسپورٹس ہے, اور یہ ون آف دا سیفسٹ اسپورٹس ان دا ورلڈ ہے. ون آف دا سیفسٹ اسپورٹس ہے ان دا ورلڈ. لیکن یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو میں کہتی ہوں کہ ڈر اسکائی لگتا ہے. ڈائیونگ کے اندر انجری صرف تب ہوتی ہے جب آپ بیسکس کو اگنور کرتے ہیں یا آپ فالٹی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں. ادر دین دیٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ کے پاس ایک مین پیراشوٹ ہے, وہ نہیں صحیح کھولا, آپ اس کو کٹ کر کے ریزرو کھول لیں گے, بات ختم ہو گئی. اور اگر آپ خود نہیں کٹ کر سکے تو آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ اس کو اوپن کر دے گا. کٹ آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے. اچھا وہ بھی خود ہی کرنا, کٹ آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے, وہ لیکن چھریوں سے نہیں کرنا ہوتا. وہ آپ کے پاس ایک ہینڈل ہوتا ہے, بس آپ اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں تو وہ وائرز نکل جاتی ہیں, وہ فری ہو جاتا ہے, اور دوسرا ساتھ آپ ریزرو اس کو کھولتے ہیں. اچھا اماد یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اس پیشن کو فالو کرنے کے لیے فیملی سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز نارملی دیکھا جائے تو پیرنٹس نہیں سپورٹ کرتے اس قسم کے شوق کو, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ آپ کی پروٹیکشن خطرے میں پڑ سکتی ہے, یا پھر ایک یہ کہ یہ ایسا کام ہے جس سے اب بچہ ینگ ہوا ہے تو کچھ کمانے کے قابل ہو یا پڑھائی کرے, تو اس کے بجائے یہ کن کاموں میں لگ گیا. تو ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. کیا کہیں گے آپ کی فیملی سپورٹ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں کوئی بھی شخص ہے, چاہے وہ ایتھلیٹ ہے یا وہ سنگر بننا چاہتا ہے, کوئی بھی اپنا پیشن فالو کرنا چاہتا ہے, تو فیملی یا رشتہ دار وہ چیز ہوتے ہیں جن کی سپورٹ سب سے پہلے آنی چاہیے. بالکل, باہر کی سپورٹ سے پہلے آپ کے پاس اپنوں کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جو اسپورٹس کرتے ہیں یا یہ جو ادر دین جو ہماری کچھ فیلڈز ہم نے ڈیسائڈ کی, میں ڈاکٹر انجینئر وغیرہ کی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ آپ کسی میں بھی جائیں گے تو آپ بھوکے مریں گے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں نہ رزق کا علم سے تعلق ہے. اگر اس کا علم سے تعلق ہوتا تو ان پڑھ لوگوں کو بھوکا مرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ دیکھیں بہت کم پڑھے ہوئے بہت اچھا کما رہے ہیں اور بڑی رسپیکٹیبل زندگی جی رہے ہیں. تو مین چیز یہ ہے کہ انسان کا جو بھی پیشن ہے وہ اپنے پیشن کو فالو کرے. بالکل, اور اپنی کور ویلیوز ساتھ میں نہ بھولے. دیکھیں گھر والے آپ کے خلاف نہیں ہوتے,
یا وہ آپ کا برا نہیں چاہ رہے ہوتے, بٹ وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اس کی ایک وجہ پاکستان کے اندر جو مجھے خاص طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو ہماری ساری جنریشن ہے ان کے پاس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا ایکسپوئر بہت زیادہ ہے. آن دا ادر سائڈ جو ہمارے بڑے ہیں ان کے پاس اس طرح کا ایکسپوئر نہیں ہے, تو وہ اپنے پاس ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کا بچہ جو ہے وہ اپنے نئے ایکسپوئر کی اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے. سو میں نے اپنے ساتھ کے بہت سارے ایتھلیٹس دیکھے ہیں, بہت اچھے سوئمرز, جو میں نیشنل سوئمر رہ چکا ہوں, وہ ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اوہ یس, کہ گھر والے کہتے ہیں کیا فضول کام کر, بلکہ ان لوگوں میں وہ پوٹینشیل تھا کہ وہ اولمپکس کھیل سکتے تھے, وہ میرے سے بھی اچھے سوئمرز تھے وہاں پہ. تو گھر والوں کی سپورٹ, گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی بات کو سمجھیں اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا پیشن کیا ہے, وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں, اور ان کو وہاں پہ سپورٹ کریں. آپ دیکھیں زندگی اس بچے نے جینی ہے, اس نئے شخص نے جینی ہے, آپ نے تو جی لی ہے اپنی, آپ کیوں اپنا ڈیسیجن اس کے اوپر امپوز کریں؟ چاہے اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہے, آپ اس کو گائیڈ ضرور کریں, مشورہ ضرور دیں, لیکن ایٹ دا اینڈ اس کو کرنے وہ دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. اب وہ غلطی بھی کرے گا تو وہ سیکھے گا, اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, دونوں صورتوں میں فائدہ ہے. آپ ہار کے بھی سیکھتے ہیں اور آپ جیت کے تو سیکھتے ہی سیکھتے ہیں. بالکل زبردست. اور یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھیں نا, جب یوتھ کی جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لگایا جائے گا تو اس سے بہت ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے. اچھا یہ بتائیں, اس دوران کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا ہو اسکائی ڈائیونگ کے دوران؟ اسکائی ڈائیونگ کے اندر اکثر تھوڑا بہت اگر آپ دھیان نہ دیں تو ناخوشگوار واقعے پیش آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ پارٹ آف لائف ہے, اس کو ہم یہ بیس نہیں بنا سکتے کہ جی یہ چیز کرنی نہیں چاہیے. دیکھیں ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتا. آپ پاکستان میں گاڑی چلاتے ہیں, یہاں پہ تو ٹریفک کے وہ حالات ہیں, آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ کب حادثہ پیش آ جائے. اسکائی ڈائیونگ کے اندر بھی اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں. میرے سامنے بھی ایک دو حادثے اس طریقے کے ہوئے ہوئے ہیں, بٹ وہ چیز آپ کو دیکھیں, گاڑی کا اگر آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو اس کا آپ گاڑی چلانے تو نہیں نہ چھوڑ دیتے. سو اگین اسکائی ڈائیونگ کے اندر بھی یہ کہ ناخوشگوار واقعے تو کسی بھی چیز کے اندر آ سکتے ہیں, تو وہ آپ اس کو کوئی چیز چھوڑنے کی بیس نہیں بنا سکتے. اور میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جیسا ملک جس کے پاس 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہو, اور پھر ہم اتنا پیچھے رہ جائیں, تو یہ بڑی سیڈ بات ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک ہے اس کی بیک بون اس کی یوتھ ہوتی ہے. اپنی یوتھ کو امپاور کریں, اپنے 10 سے 15 سال والا جو آپ کا بچہ ہے اس کو ایجوکیٹ کریں. آج کے بچے کے اندر ولنگنس ٹو لرن ختم ہو گئی ہے, اس کا دل ہی نہیں کرتا وہ اسکول جائے, وہ تو گیجٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ پیدا نہیں کرے, کیوں آپ اس کے اوپر امپوز کرتے جا رہے ہیں ایک چیز, نہیں بیٹا آپ نے بایولوجی پڑھنی ہے, یا نہیں بیٹا آپ نے آرٹس پڑھنا ہے. یا وہ ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہو سکتا ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہو سکتا ہے وہ ایتھلیٹ بننا چاہتا ہو. تو جب آپ دیکھیں ہر شخص جو دنیا میں, انسان جو دنیا میں ہے, وہ اپنے ایک مقصد کے ساتھ آتا ہے. اللہ نے ہر شخص کو ایک مقصد دی ہے. تو جب آپ ایک بندے کو امپوز کری رہیں گے وہ اپنے مقصد تک کیسے پہنچے گا؟ وہ ایک میزریبل لائف جیے گا. آپ بچے کو زبردستی ڈاکٹر بنوا دیں یا انجینئر بنوا دیں یا ایکس وائی زی پروفیشن اس کو آپ دے دیں, اور وہ نوکری بھی کر لے یا وہ کاروبار بھی اس کے اندر کر لے, وہ پیسے بھی بہت کما لے. جب انسان اپنے آپ سے خوش نہیں ہے تو وہ کیسی میزریبل قسم کی زندگی جی رہا ہے. ایگزیکٹلی, اسی لیے کہتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے, کہ بچے جب آگے بڑھ رہے ہیں کوئی پروفیشن چوز کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ان کا دل بھی کر رہا ہے. بالکل. ایک چیز یہ کہوں گا کہ اسپورٹس میں آنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیں کہ کیا آپ کی فائنینشیل کنڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ اسپورٹس کو فنڈ کر سکیں. مطلب کتنا لگ جائے گا ایک انسان کا اس آپ کے لیول تک پہنچنے میں؟ میرے لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو وداؤٹ اینی اکوموڈیشن, وداؤٹ اینی ٹکٹس, وداؤٹ اینی اور خرچہ, صرف اسکائی ڈائیونگ آپ کو تقریباً 40 لاکھ سے 60 لاکھ روپیہ چاہیے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بس ہمت چاہیے, باقی پیسہ کیا چیز ہے. بابا جی ہے نا, بابا کر لیں گے. تو ابا حضور کو کہیے کہ بابا شوق دا ملک کوئی نہیں, تو دیکھیں اگر ہم بات کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ویسے ایک نئی چیز ہے, ایک نیا ٹرینڈ ہے, اور ماشاء اللہ دوسرے ملکوں میں تو کب سے ہو رہا ہے. پاکستان میں جو یہ انہوں نے ایک نئے ٹرینڈ کی بنیاد رکھی ہے, تو باقی لوگوں کو بھی موٹیویشن ملنی چاہیے, آنا چاہیے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور ہمیں خوشی ہے کہ عماد جیسے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہیں گے عماد آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو باقی جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, تو کیا ایک یہی فیلڈ ہے کہ جو ان کو آگے لے کر جا سکتی, جیسے فیوچر میں ہم کہتے ہیں نا کہ فائنینشلی بھی سیکیور کرتی ہے, کیا اس کو ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا ارننگ پوائنٹ آف ویو سے بھی کسی طرح سے کرامت بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. دیکھیں
انیشیلی تو آپ کو کافی پیسے لگانے پڑیں گے ایک سرٹن لیول تک جانے کے لیے, بٹ لیٹر آن آپ ایز این انسٹرکٹر کام کر سکتے ہیں, ایز اے کیمرہ فلائر کام کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے میری ویڈیو بنائی ہوئی وہ سارے کیمرہ فلائرز ہیں, سو وی پے دیم, اور اچھے خاصے پیسے دینے پڑتے ہیں ان کو بھی کیمرہ فلائنگ کے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, اس کے اندر بہت زیادہ فیوچر ہے, اور دنیا کے اندر صرف 3,75,000 اسکائی ڈائیورز ہیں, تو بہت کم ریشو ہے, تو obviously ان ڈیمانڈ ہے, رائٹ. تو بالکل اس کے اندر کیریئر بنایا جا سکتا ہے. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ کوئی اگر 21 سے 23 سال کی عمر کا بچہ ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے, سو گو فار اٹ, کہ آئیڈیل ایج ہے آپ کی اسپورٹس مینٹر ہونے کے لیے, کیونکہ وہ ٹریننگ کے لیے نہ اس سے چھوٹا بچہ پکڑتے ہیں نہ اس سے بڑا بچہ پکڑتے ہیں. اچھا, دے وانٹ کہ 21 سے 23 والی از دا آئیڈیل ایج ٹو اسٹارٹ ٹریننگ فار. تو پاکستان میں یہ ٹریننگ کہاں دی جا رہی ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی ڈراپ زون نہیں ہے, کہیں پہ نہیں ہو سکتی. تو آپ نے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ سکھائیں لوگوں کو, بیکاز آپ تو ایکسپیرینسڈ ہیں اب. اگین ہمیں پورا ڈراپ زون چاہیے, جہاز چاہیے, رن وے چاہیے, اور انسٹرکٹرس چاہیے, تو وہ بہت زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ایکومولیٹ ہو کے بن جاتی ہے. تو کون لوگ ہیں جو آپ کو اس کام کو کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ سے آپ اپیل کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سکھانے سے زیادہ دیکھیں, ابھی میں نے اس طرح بات کی کہ 21 سے 23 ایک آئیڈیل ایج ہے کمپٹیٹیو اسکائی ڈائیونگ میں آنے کے لیے. سو میں نے 2025 کا جو اسکائی ڈائیونگ ورلڈ چیمپئن شپ ہے اس کے لیے ایم کر رہا ہوں. سو اب اوبیسلی میری فائنینشلی اتنا میں اسٹرانگ نہیں ہوں کہ میں اس لیول پہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکوں. سو اوبیسلی گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ کمپنیز ہوں, ملٹی نیشنلز ہوں, وہ سپورٹ کر سکتی ہیں, اسپانسر کر سکتی ہیں, اور ان کے لیے اگین ایڈورٹیزمنٹ اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے. میرے پیراشوٹ کے اوپر ان کی ایڈورٹیزمنٹ آ سکتی ہے, ہیلمٹ کے اوپر آ سکتی ہے, کپڑوں کے اوپر آ سکتی ہے. اور اگین جب کمپٹیشن میں جاتے ہیں, یا جس طرح آپ کے پوڈ کاسٹ پہ نیوز چینلس پہ جا رہا ہوں, تو ان کے برانڈ کو ویزیبلٹی مل رہی ہوتی ہے. سو میرا ڈریم ہے 2025 کا اسکائی ڈائیونگ ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنا اور انشاءاللہ جیتنا. تو بٹ آئی ڈو نیڈ فائنینشیل اسسٹنس فار دیٹ. انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے, جیتیں گے بھی, اور پاکستان کا مزید نام روشن کریں گے. اور جو بھی متعلقہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, جتنے بھی اچھی کمپنیوں والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو اماد کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیں, یا آپ کو اچھی مارکیٹنگ چاہیے نا, تو میرے خیال میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس قسم کا ٹیلنٹ آگے بڑھے گا تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئے دن پریشانیاں, نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہوتی ہے میڈیا پہ, لیکن جب اس قسم کے ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں تو ہم کیوں نہ یہ چہرہ پاکستان کا دنیا کو دکھائیں, اور پاکستان کو مزید جو ہے لوگوں کے سامنے ایک باعزت مقام پاکستان کا لوگوں کے سامنے شو کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, جس نیکسٹ کمپٹیشن میں یہ ون کرنا چاہ رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یقیناً ان کو سپورٹ کیجیے. اور یہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. آج یہ یہاں بیٹھے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے, پھر یہ ہمارے قابو نہیں آنے والے انشاءاللہ. جو یہ ٹیلنٹ ہے نا, اگر پاکستان قدر نہ کرے تو باہر تو لے ہی جاتے ہیں ایسے بندے کو. تو میں چاہوں گی کہ ان کو یہاں پاکستان میں اتنا سپورٹ کر دیا جائے کہ یہ انٹرنیشنلی ہمارے پاکستان کا نام روشن کریں, اور پھر واپس ہمارے پاکستان میں آئیں اور پاکستان سے کہیں نہ جائیں. سو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنے پیارے سے انسان کے ساتھ, اتنے اچھے سے گیسٹ کے ساتھ آپ کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا, ہم نے بھی خوب انجوائے کیا اور بہت کچھ سیکھا. اور انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.